السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اس سے پہلے جو کہانی تھی اس کہانی سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ یہاں پر ہم جو آگے والی کہانی ہے کلیلہ دیمنا کی، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ باب الجروزی والسنور، چوہا اور بلی۔ چوہا اور بلی کا قصہ ہے۔ قال دبشلیم الملک، دبشلیم بادشاہ بیدبا فیلسوف سے کہتا ہے، قد سمعت هذا المثل، میں نے یہ مثال سنی ہے، فضرب لی مثل رجل، مجھے اس شخص کی مثال بیان کرو، کثر اعداؤہ، جس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے، واحدقوا به، احدق یحدق، احداق مانے گھیرنا، اور انہوں نے اس کو گھیر لیا، من کل جانب، ایک شخص ہے جس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے اور انہوں نے اس کو چاروں جانب سے گھیر لیا، ان سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، اس سلسلے کی مثال بیان کرو۔ فاشرف معهم علی الہلاک، وہ ان کے ساتھ ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ اشرف علی الہلاک یعنی کوئی ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ فالتمس النجاۃ، اس نے نجات کو، والمخرج، اور دوستی کو تلاش کیا، بموالاتی بعض اعدائہ، وہ مصالحتی ہی، بعض دشمنوں سے دوستی کر کے اور ان کے ساتھ صلح صفائی کر کے اس نے راستے کو اور نجات کو تلاش کر لیا۔ دشمنوں کے درمیان میں گھرنے کے بعد میں وہ اپنا راستہ بعض دشمنوں سے دوستی کر کے خود ہی نکال لیتا ہے۔ اس سلسلے کی کوئی ایسی مثال بیان کرو۔ فسلیم من الخوف وامین، اور وہ خوف سے صحیح سالم ہو جاتا ہے اور مامون ہو جاتا ہے۔ ثم وفا لمن صالحہ منہم، پھر وہ ان کے ساتھ وفاداری کرتا ہے جن کے ساتھ اس نے صلح کی ہے۔ صالح یصالح مصالحۃ، صلح کرنا۔ قال الفیلسوف، فیلسوف نے کہا، ان المودۃ والعداوۃ لا تثبتان علی حالۃ واحدۃ ابدا، دوستی اور دشمنی دونوں ایک حالت پر ہمیشہ باقی و برقرار نہیں رہ سکتے۔ لا تثبتان، باقی و برقرار نہیں رہ سکتے، علی حالۃ واحدۃ، ایک حالت پر ہمیشہ۔ وربما حالت المودۃ الی العداوہ، کبھی دوستی دشمنی سے بدل جاتی ہے۔ حال یحول مانے بدلنا، دشمنی سے بدل جاتی ہے۔ وصارت العداوۃ ولایۃ وصداقۃ، اور کبھی دشمنی دوستی اور صداقت بن جاتی ہے۔ ولہذا حوادث وعلل وتجارب، اس سلسلے کے بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار اس کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اسباب ہیں اور تجربات ہیں۔ وذو الرأی یحدث لکل ما یحدث من ذلک رأیا جدیدا، جو ذی رائے شخص ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی اس کے سامنے میں پیش آتا ہے اس سے وہ نئی رائے پیدا کر لیتا ہے، وہ اپنی نئی رائے پیدا کر لیتا ہے۔ اما من قبل العدو فبالباس، دشمن کی طرف سے تو وہ مقابلہ کرتا ہے اس کا۔ واما من قبل الصدیق، دوست کی طرف سے تو اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، فبالاستئناس، انسیت حاصل کرتا ہے۔ ولا تمنعوا ذا العقل عداوۃ فی نفسہ لعدوہ من مقاربتہ والاستنجاد بہ۔ ولا تمنعوا ذا العقل، نہیں روکتی ہے عقل مند شخص کو، عداوۃ فی نفسہ، اپنے اندر کی دشمنی، لعدوہ، اپنے دشمن سے، من مقاربتی، اس سے قربت حاصل کرنے سے، والاستنجاد بہ، اس سے مدد حاصل کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ یعنی دشمن سے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے دوستی کرنے کی تو عقل مند شخص اس سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ علی دفع مخوف، جس میں کسی خوف پیدا کرنے والی چیز کا دفاع کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جر مرغوب، یا کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے دشمن سے بھی دوستی کرنے میں وہ رکتا نہیں ہے۔ اسی کے سلسلے کے لیے کہتے ہیں ومن عمل فی ذلک بالحزم، جو اس سلسلے میں کام کرتا ہے پورے پختگی کے ساتھ، حزم کے ساتھ، ظفر بحاجتہ، وہ اپنی ضرورت کو پا لیتا۔ ومثل ذلک مثل الجروز والسنور، اس کی مثال ایسی ہے جیسے چوہے کی اور بلی کی مثال ہے، حین وقعا فی الورطۃ، جس وقت وہ دونوں ایک مصیبت میں پڑ گئے تھے، ایک گڑھے میں پڑ گئے تھے، ایک مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ فنجوا باصطلاحہما جمیعا، دونوں کے دونوں بچ گئے تھے آپس میں صلح کر کے، من الورطۃ والشدۃ، اس مصیبت سے اور اس سختی سے بچ گئے تھے۔ قال الملک، تو بادشاہ نے کہا، وہ کیف کان ذلک، یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے، جو آپس کے ہمیشہ کے دشمن ہیں، وہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ تو بیدبا نے کہا، زعمو، یہ بات بتائی جاتی ہے
یہ قصہ سنایا جاتا ہے کہ ان شجرتن عظیمتن، کہ ایک بہت بڑا درخت تھا، کان فی اصلھا جوہر سنورن، اس کی جڑ میں ایک بلی کا سوراخ تھا، بلی کا گھر تھا، یقال لہ رومی، اس بلی کا نام رومی تھا، اس کو رومی کہا جاتا تھا، وکان قریبا منہ جوہر جرز، اس کے قریب میں ایک چوہے کا بل تھا، یقال لہ فریدون، اس کو فریدون کہا جاتا تھا، اس کا نام فریدون تھا، وکان الصیادون کثیرا ما یتداولون ذلک المکان، شکاری بکثرت اس جگہ آیا جایا کرتے تھے، تداولا یتداول تداولا منے آنا جانا، آیا جایا کرتے تھے، یصیدون فیہ الوحش والطیر، یہاں پر جانوروں کا اور پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے، فنزل ذات یوم صیاد، ایک دن یہاں پر ایک شکاری آیا، فنصب حبالتہ قریبا من موضع رومی، اس نے اپنے جال کو بچھا دیا رومی کی جگہ کے قریب، رومی جو بلی تھی اس کی جگہ کے قریب اس نے اپنے جال کو ڈال دیا، فلم یلبس ان وقع فیہا، تھوڑی ہی دیر بعد بلی اس جال میں پھنس گئی، اس جال میں آ گئی، واقع ہو گئی، فخرج الجرز یدب ویطلب ما یأکل وهو حذر من رمی، چوہا نکلا، یدب دبا یدب، دبا یدب، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، کھسک کھسک کر چلتے ہوئے، ویطلب ما یأکل، وہ کھانے کی طلب میں تھا، وهو حذر من رومی، وہ رومی بلی سے خوف کر رہا تھا، ڈر رہا تھا، فبینما هو یسعى، وہ ابھی دوڑ ہی رہا تھا، اس بصر بھی فی الشریک، تو اس نے اس کو جال میں دیکھا، اس نے اس کو جال میں دیکھا، فسر، تو اس کو بہت خوشی ہوئی کہ اس کا دشمن جال میں پھنسا ہوا، واستبشر، اور اس نے بشارت کو طلب کیا، بے انتہا خوش ہو گیا، خوشخبری کو اس نے طلب کیا، ثم التفت، پھر وہ پلٹا، فرآ خلفہ ابن عرس، اس نے اپنے پیچھے نیولے کو دیکھا، اس نے اپنے پیچھے نیولے کو دیکھا، وہاں پر یرید اخذہ، جو اس کو لینا چاہتا تھا، اس کو اچک لینا چاہتا تھا، وہیں پر فی شجرتی بومن، اور درخت پر ایک چمگاڈر بھی تھا، یرید اختطافہ، جو اس کو اچک لینا چاہتا تھا، اختطاف معنی اختطاف باب افتعال سے اچک لینا، فتحیر فی امرہ، تو وہ اپنے معاملے میں حیرت میں پڑ گئے، فتحیر احد فی امرہ، کوئی شخص اپنے معاملے میں حیرت میں پڑ جائے، وخاف، اور اسے خوف ہوا، ان رجع وراءہ، اگر وہ پیچھے کو لوٹ جاتا ہے، تو اخذہ ابن عرس، تو اس کو نیولا پکڑ لے گا، پیچھے اس کے نیولا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا اگر وہ پیچھے کی طرف پلٹ کر جاتا ہے تو نیولا اس کی طاق میں بیٹھا ہے، وَإِن ذَهَبَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، اگر وہ دائیں یا بائیں جانب جاتا ہے، اخْتَطَفَهُ الْبُومُ، تو چمگاڈر اس کو اچک سکتا ہے، وَإِن تَقَدَّمَ أَمَامَهُ، اگر وہ سامنے میں آتا ہے، اگر وہ سامنے میں آتا ہے، تقدم امامہ، وہ اپنے سامنے میں آتا ہے، افترسہ السنور، تو اس کو بلی بلی اس کا شکار کر سکتی ہے، اس کا شکار بلی کر سکتی ہے، فقال فی نفسہ، اس نے اپنے دل میں کہا، ھذا بلاء، ھذا بلاء، یہ مصیبت ہے، قدک تنفنی، جس نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، وہ شرور، اور یہ مصیبتیں ہیں، تظاہرت علیہ، جو میرے اوپر آن پڑی ہیں، تظاہرت علیہ یعنی احاط بی، یعنی جنہوں نے مجھے گھیر لیا، ومیحانون، اور مصائب ہیں اور امتحانات ہیں، قد احاطت بی، جنہوں نے میرا احاطہ کر لیا ہے، اب میں چاروں طرف سے گھر چکا ہوں، میں ہر طرف سے بوم کے معنی الو آتا ہے، میں نے اس کا ترجمہ پیچھے بھی ایسے ہی کیا تھا، بوم کے معنی الو، یعنی ایک الو بیٹھا ہوا تھا جو اس کی طاق میں تھا، جو اس کو اچک لینا چاہتا تھا، وبعد ذالک، اس کے بعد چوہا کہنے لگا، فمعی عقلی، میرے ساتھ عقل ہے، میں ایسے ہی کچھ تھوڑے ہی ہوں کہ میں ان سے نہ بچ سکوں، فلا یفزعنی امری، میں اپنے معاملے میں جزا فضا نہیں کروں گا، ہنگامہ شور نہیں کروں گا، ولا یہولنی حال یہول ہولا، اور مجھے میرے معاملے میں ہول اور رعب طاری نہیں ہوگا، ولا یلحقنی
الدہش، اور میں دہشت مجھ پر طاری نہیں ہوگی، ولا یذهب قلبی شعاعا، اور میرا دل اڑے گا نہیں، ٹوٹ کر اڑ نہیں جائے گا، ٹوٹ کر پھٹ نہیں جائے گا۔ فالعاقل لا یفرق، فرق یفرق میں ڈرنا، عند سداد رأیہ، عقل مند شخص درست رائے کے وقت ڈر نہیں کرتا ہے، یعنی عقل مند سوچتا ہے، سمجھتا ہے، مصیبت میں جزا فضا ہنگامہ نہیں کرتا، دہشت میں، حیرت میں، پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ولا یعذب عنہ ذہنہ علی حال، اس عذاب یعذب عذبا من غائب ہونا، اس کا ذہن، اس کی عقل کسی بھی حال میں اس سے غائب نہیں ہوتی۔ وانما العقل شبیہ بالبحر، عقل جو ہوتی ہے یہ سمندر کے مانند ہوتی ہے، الذی لا یدرک غورہ، جس کی تہ کو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ ولا یبلغ البلاء من ذی الرأی مجہودہ، اور مصیبت ذی رائے شخص کے پاس اپنی انتہا کو نہیں پہنچتی ہے، فیہلکہ، کہ وہ اس کو ہلاک کر دے۔ وتحقق الرجاء، امید کا حاصل ہونا، لا ينبغي ان يبلغ منه مبلغا، لیکن امید کا حاصل ہو جانا مناسب یہ نہیں ہے کہ وہ اس انتہا کو پہنچ جائے کہ یبترہ، کہ اس کو اطراحٹ میں مبتلا کرے۔ اب ترا یبترہ، اطراحٹ میں مبتلا کرنا، وہ یسکرہ، اور اس کو جو ہے مدہوش کر دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زیادہ رائے، زیادہ سوچ، اتنی آگے انتہا اس کی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے اور جو ہے بالکل بے ہوش ہو جائے۔ فیعمی علیہ امرہ، اور وہ اس کے معاملے کو اس کے لیے اندھا کر دے، وہ اس کے معاملے کو اس کے لیے اس کے معاملے کو چھپا دے۔ وَلَسْتُ أَرَى لِي مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ مَخْلَصًا، مجھے اس مصیبت سے بلا سے نجات، مخلصاً نجات، الا بمصالحة السنور، بلی کے صلح کرنے ہی کے ذریعے سے نظر آتی ہے۔ فإنه قد نزل به من البلاء مثل ما قد نزل بي، اس لیے کہ اس کو بھی مصیبت وہی نازل ہوئی ہے، اسی قدر نازل ہوئی ہے جس قدر مجھ پر نازل ہوئی ہے، او بعضہ، یا اس کا بعض حصہ اس پر نازل ہوئی ہے۔ وَلَعَلَّهُ إِن سَمِعَ كَلَامِي الَّذِي أُكَلِّمُهُ بِهِ، شاید کہ اگر وہ میری اس بات کو سنے جس بات کو میں اس سے کروں گا، تو فوعا، تو وہ اس کو محفوظ رکھ لے، عنی فصیح خطابی، تو وہ مجھ سے میرے اس شیریں گفتگو کو، میٹھے خطاب کو سن لے، وہ محض صدقی، اور میرے مخلص سچائی کو، الذی لا خلاف فیہ، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ولا خداع معہ، جس میں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہے، ففہمہ، اس کو سمجھ لے، وطمع فی معونتی، وہ میری مدد کرنے میں لالچ کرے، ایاہ، اپنے سلسلے میں، نخلص جمیعاً، اس طریقے سے ہم سارے کے سارے بچ جائیں گے۔ تو ثم ان الجروز دنا من السنور، پھر جو ہے چوہا بلی کے قریب ہوا، فقال، اور اس سے کہا، کیف حالک، تمہاری کیسے حالت ہے؟ قال السنور، تو بلی نے کہا، کما تحب فی ضنک وضیق، جیسے تم چاہتے ہو ویسی فقر و محتاجگی میں اور تنگی میں اس وقت ہوں جس حالت میں تم دیکھ رہے ہو کہ میں جال میں اٹکی ہوئی ہوں۔ تو چوہے نے کہا، وانا اليوم شریکک فی البلاء، میں بھی آج تمہارے ساتھ مصیبت کا شریک ہوں، ولست ارجو لنفسی خلاصا، اور مجھے امید نہیں ہے اپنے سلسلے میں کہ میں نجات پا جاؤں گا، الا بالذی ارجو لک فیہ الخلاص، مگر اسی طریقے سے جس میں تمہارے لیے خلاصی کی امید رکھتا ہوں۔ وکلامی ھذا لیس فیہ کذب ولا خدیعۃ، اور میری اس گفتگو میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ وابن عرس ہا ہوا کامن لی، اور نیولا ہا ہوا، وہ یہی ہے، کمان یکمنو، کمان میں چھپا ہوا، میرے لیے چھپا ہوا ہے۔ والبوم یرصدنی، اور والبوم، اور الو بھی میرا، یرصدنی، میری طاق میں ہے، رصد یرصد رصدن مانے طاق میں ہونا۔ وکلاہما لی ولک عدو، اور یہ دونوں میرے اور تمہارے دشمن ہیں۔ فإن جعلت لی الامان، اگر تم مجھے امان دیتے ہو، اگر تم مجھے امان دو گے، قطعت حبائلک، تو میں تمہاری رسیاں کاٹ دوں گا، وخلصتک، خلص سے خلص تخلیص، میں چھٹکارا دے دوں گا تم کو اس مصیبت سے۔ فإذا كان ذلك، جب ایسے ہو جائے گا، تخلص كل واحد منا بسبب صاحبه، تو ہمیں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی وجہ سے بچ جائے گا۔ کالسفینہ، جیسے کشتی ہوتی ہے، کشتی کی مثال دے کر وہ بتلا رہا ہے کہ والرکاب فی البحر، کشتی اور مسافر سمندر میں ہوتے ہیں، فبالسفینۃ ینجون، جو مسافر ہوتے ہیں وہ کشتی سے وہ لوگ نجات پاتے ہیں، وبہم تنجو السفینۃ، اور ان کی وجہ سے کشتی نجات پاتی ہے، سمندر کے اندر ڈوبتی نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے
سواروں کو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، کشتی کو سواروں کی ضرورت. فلما سمع السنور کلام الجرز، جب بلی نے چوہے کی گفتگو کو سنا، وعرف انه صادق، اور یہ جان لیا کہ وہ اس سلسلے میں سچا ہے، تو اس سے کہا ان قولک هذا لشبیہ بالحق، تمہاری یہ بات حق کے مشابہ ہے. وانا ایضا راغب فیما ارجو لک، اور میں بھی راغب ہوں، مجھے بھی رغبت ہے اس سلسلے میں، فیما ارجو لک، جو میں تم سے امید کرتی ہوں، ولنفسی بہ الخلاص، اور اسی ہی میں میری خلاصی ہے. ثم انک ان فعلت ذلک فساشکرک ما بقیت، اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو میں تمہاری شکر گزار رہوں گی، ما بقیت، جب تک میں باقی رہوں گی، جب تک میں زندہ رہوں گی. چوہے نے کہا فإنی سأدنو منک، دنا یدنو دنوانا قریب ہونا، میں تم سے قریب ہوں گا. فأقطع الحبائل، میں رسیوں کو کاٹوں گا، کلھا، تمام کے تمام، الا حبلا واحدا، مگر ایک رسی چھوڑوں گا، ابقیہ، اس کو باقی رکھوں گا، لاستوثق لنفسی منک، تاکہ میں پختہ کر لوں اپنے آپ کے لیے تم سے، یعنی اپنے آپ کے لیے پختگی کر لوں، اس کے لیے میں ایک رسی کو تم سے چھوڑ رکھوں گا. ثم اخذ فی قرض حبائلہ، پھر چوہا اس کی رسیوں کو کاٹنے میں لگ گیا. ثم ان البوم ابن عرس، پھر الو اور نیولا، لما رآیا، جب ان دونوں نے دیکھا، دنو والجروزی، چوہے کے قریب ہونے کو، من السنور، بلی کے، ایسا، تو وہ دونوں مایوس ہو گئے اس سے، وانصرف، اور دونوں لوٹ گئے. ثم ان الجرز ابتا یبتا میں نے تاخیر کرنا، پھر چوہے نے تاخیر کی، علی رومی کے سلسلے میں، فی قتل الحبائل، اس کی رسیوں کو کاٹنے کے سلسلے میں. فقال اللہ، اس سے کہا، مالی، تو بلی نے اس سے کہا، مالی لا اراک مجدا، میں تم کو محنت کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں، فی قطع حبائلی، میرے رسیوں کے کاٹنے کے سلسلے میں. فإن كنت قد ظفرت بحاجتی کا، اگر تم اپنے ظفیرہ، اس فرمانے پانا، تم نے اپنی حاجت کو پا لیا ہے، فتغیرتا عما كنت علیہ، تو تم بدل گئے ہو اس سے جس پر تم تھے، یعنی جب تمہارے پاس سے الو اور نیولا جب تمہارے پاس سے چلے گئے، تمہارے میرے پاس میں آنے کے بعد، تو تم بدل گئے. وہ توانیت فی حاجت، توانیا، باب تفاعل سے دیر کر رہے ہو میری حاجت کے سلسلے میں. وما ذلک من فعل الصالحین، یہ کام نیک لوگوں کا نہیں ہے. فإن الکریم، اس لیے کہ شریف شخص، لا یتوانا فی حق صاحبہ، اپنے دوست کے حق کے سلسلے میں دیر نہیں کرتا. وقد کان لک فی سابق مودتی من الفائدہ والنفع ما قد رعیت، قد کان لک، میرے ساتھ تمہاری سابقہ محبت میں فائدہ تھا، نفع تھا، یعنی میرے پاس آنے میں تم کو جو نفع ہوا، ما قد رعیت، جو تم نے دیکھا، وانت حقیق، ان تکافئنی بذلک، کافا یکافئ، مکافات میں نے بدلہ دینا. اب تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے اس کا بدلہ دے دو. ولا تذکر العداوۃ التی بینی و بینک، اور ولا تذکر العداوۃ، تم اس دشمنی کو یاد نہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. فالذی حدث بینی و بینک من الصلح، میرے اور تمہارے درمیان جو صلح ہوئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ مناسب ہے، ان ینسیک ذلک، کہ وہ تم کو بھلا دے، وہ ما فی الوفاء من الفضل والاجر، کہ جو وفا واداری کرنے میں جو فضل اور اجر اور ثواب ہوتا ہے، وہ تم کو پہلی دشمنی کو بھلا دینا چاہیے. وما فی الغدر من سوء العاقبہ، اور دھوکہ دینے میں جو برا انجام ہوتا ہے وہ بھی تمہیں پیش نظر رہنا چاہیے. فإن الکریم، اس لیے کہ شریف شخص، لا یکون الا شکورا، شریف شخص ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے، غیر حقود، اس کے اندر کینہ نہیں ہوتا ہے. تنسیہ الخلۃ الواحدۃ من الاحسان، تنسیہ الخلۃ الواحدۃ، ایک بھلائی اس کو بھلا دیتی ہے، من الاحسانی، احسان، ایک الخلۃ الواحدۃ، ایک عادت، من الاحسان، احسان کرنے کی، اس کو بھلا دیتی ہے، الخلال الکثیرۃ من الاساءۃ، برائی کے بہت ساری عادتوں سے، بہت ساری خصلتوں کو بھلا دیتی ہے. یعنی ایک اچھائی بھی اگر ہو جائے، احسان کی، یعنی تنسی اس کو بھلا دیتی ہے، الخلۃ الواحدۃ، ایک عادت، احسان کی بہت ساری برائی کی عادتوں کو، یعنی کسی کی طرف سے بہت ساری برائیاں پیش آ رہی ہوں، لیکن ایک احسان ہو جائے تو وہ ساری پچھلی برائیاں بھول جاتا ہے. اس طرح تمہیں بھی اپنی برائیوں کو بھول جانا چاہیے. وقد یقال، یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ ان عاجل العقوبہ عقوبۃ القدر، کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جلدی میں ملنے والی سزا دھوکے کی سزا ہوتی ہے. ومن اذا تضرع الیہ، اور جس سے تضرع کیا جائے،
جس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، وسئل العفو، اور اس سے عفو کا سوال کیا جائے، معافی کا سوال کیا جائے، فلم یرحم، اور وہ رحم نہ کرے، ولم یعفو، اور وہ معاف نہ کرے، فقط غدر، تو اس شخص نے بھی گویا کہ دھوکہ دے دیا۔ چوہے نے کہا ان صدیق صدیقان، دوست دو طریقے کے ہوتے ہیں، تائعن ایک رضاکار دوست ہوتا ہے، وہ مسترن اور ایک مجبور دوست ہوتا ہے، وکلاہما یلتمیسان المنفعۃ، لیکن دونوں نفع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ یحتریسان من المضرہ، اور دونوں جو ہے مصیبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اما الطائع جو رضاکار دوست ہوتا ہے، فیسترسل الیہ، تو اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، ویؤمن فی جمیع الاحوال، اور اس سے مامون ہویا جاتا ہے تمام حالات میں، اس سے محفوظ ہویا جاتا ہے۔ وما المضطر جو مجبوراً دوست ہوتا ہے، ففی بعض الاحوال استرسل الیہ، استرسال مانے چھوڑ دینا، بعض احوال میں اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، اس سے درگزر کر لیا جاتا ہے، وفی بعضها یتحذر منہ، بعض احوال میں اس سے بچا جاتا ہے۔ ولا یزال العاقل، عقل مند شخص، یرتہن منہ بعد حاجاته، اپنی بعض ضروریات کو اس کے پاس بطور رہن کے رکھتا ہے، لبعض ما یتقی و یخاف، بعض ان چیزوں کے واسطے جن سے وہ ڈرتا ہے، وہ یخاف اور خوف کرتا ہے۔ ولیس عاقبۃ التواصل من المتواصل، دوست سے دوستی کا انجام یہ نہیں ہے، الا طلب عاجل النفع، دوست سے دوستی کا انجام جلد کے نفع کو طلب کرنا ہوتا ہے، وہ بلوغ مأمولی، اور اپنے مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وَأَنَا وَافٍ لَكَ بِمَا جَعَلْتُ لَكَ، میں پورا کروں گا تم سے وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا ہے۔ وہ محترس من کا مادالی، اس کے باوجود میں تم سے بچوں گا۔ من حیث اخافک تخوفا، میں تم سے ایسے خوف کروں گا، من حیث اس طریقے کے میں تم سے خوف کرتا ہوں، ان یصیبنی منک ما الجأنی خوفہ الی مصالحتک، اخافک تخوفا، میں تم سے ایسا خوف کرتا ہوں کہ مجھے وہی چیز پہنچ جائے تمہاری جانب سے جس نے مجھے مجبور کیا تھا، جس خوف نے مجھے مجبور کیا تھا تم سے صلح کرنے پر، یعنی تم سے میں نے جو دوستی کی تھی وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے، اور جو ہے اب بھی میں چوہا کہتا ہے کہ میں تم سے خوف ایسے ہی کروں گا کہ تم سے وہی چیز لاحق ہو سکتی ہے، مجھے اب بھی وہ مصیبت لاحق ہو سکتی ہے جس مصیبت کی وجہ سے میں نے تم سے دوستی کی تھی۔ وَأَلْجَأَكَ إِلَىٰ قُبُولِ ذَلِكَ مِنِّي، اور جس چیز نے تم کو مجبور کیا تھا مجھ سے اس بات کو قبول کرنے کے لیے۔ فَلِكُلِّ عَمَلٍ حِينٌ، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَكُن مِّنْهُ فِي حِينِهِ، جو کام اپنے وقت پر نہیں ہوتا، فَلَا حُسْنَ لِعَاقِبَتِهِ، اس کا انجام درست نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اس کا جو آگے کا حصہ ہے ہم اس کو جو ہے آگے پڑھ کر ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں گے، چونکہ اکثر میری مصروفیت تصنیف و تالیف کی ہوتی ہے، کتابیں وغیرہ لکھتا رہتا ہوں، ترجمے اور جو ہے عربی اردو وغیرہ کی کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں جن کے لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتا ہوں، جس کی وجہ سے ویڈیوز بنانے مشکل ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔